بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. عید قربان عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان کس طرح عبادت کرتے ہیں اور مسلمان کس طرح قربانی دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے یہودی قربانی کیسے کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں ایک ایسا صحت مند جانور قربان کرنے کی عادت صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اور یہودیوں میں بھی یہ فریضہ صدیوں سے سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں یہودی. لیکن جو عمل یہودیوں کے ہاں کبھی سب سے مقدس تھا، آج اس پر پابندی کیوں عائد ہے؟ اور یہودی دور حاضر میں قربانی آخر کیوں نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس کے پورا ہو جانے کے بعد ان کی قربانیاں قبول ہوں گی؟ اور یہودیوں کی قربانیوں کا دجال کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی قربانیوں کے عجیب و غریب طریقے اور ان کی قربانیوں کی قسموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے بالکل آخر تک. دوستو، یہودیوں میں قربانی پیش کرنے کے عمل کو قربن کہا جاتا ہے. اہل یہود میں صرف ایک قربانی کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں مختلف سچویشنز، مختلف مواقعوں پر مختلف طرح کی قربانیوں کا کانسیپٹ موجود ہے. یہودیوں کے ہاں قرب کا مطلب نزدیک ہونے کے ہیں، یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے ان کے ہاں جو بندے کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے. یہودیوں میں عام طور پر ایک حلال جانور کی قربانی کی جاتی تھی، جیسا کہ بیل، بھیڑ یا پھر بکری وغیرہ. اس کے علاوہ یہ لوگ فاختہ، مرغی یا کسی اور حلال پرندے کی قربانی بھی پیش کر سکتے تھے. ان کے ہاں یہ قربانی بعض اوقات اجناس کی صورت میں بھی پیش کی جا سکتی تھی، جیسا کہ مختلف کس طرح کے اجناس، دالیں، سرکہ یا خوشبو وغیرہ. یہودیوں کے ہاں ہونے والی قربانیوں کے 3 حصے کیے جاتے تھے، جن میں سے ایک حصہ اہل خانہ کے لیے، دوسرا حصہ کہانوں کے یعنی جو ان کے اپنے علماء ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کیا جاتا تھا، اور جبکہ تیسرا حصہ بیت المقدس میں قائم ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو یہودی خدا کا حصہ کہتے تھے. جبکہ یہودیوں کے ہاں بعض قربانیوں میں سارے کا سارا جانور ہی خدا کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، اور ایسے جانوروں کو کبش الفدا کہا جاتا تھا. تورات کے مطابق کبش الفدا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف دھکیل دیا جائے. یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق ان کو بہت سارے مواقعوں پر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی دیگر کتابوں میں بھی یہ جو فرض قربانیاں ہیں، اس کے علاوہ کئی ایسی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ گناہوں کے کفارے کے طور پر ادا کی جاتی تھیں. آج یہودیوں کے مطابق اگر کوئی بھی شخص قربانی کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ و خیرات تصور کی جاتی ہیں. یہاں تک کہ یہودیوں کے مشہور ترین تہوار عید فصح کے موقع پر بھی ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی. عید فصح وہ تاریخی دن ہے جسے یہودی فرعون مصر سے آزادی کی خوشی میں مناتے ہیں. اسی دن یہودی خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن فی الحال سینکڑوں سالوں سے یہودی قربانیوں کا یہ سلسلہ تاحال بند ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی آج کل قربانیاں نہیں کرتے؟ چلیے جانتے ہیں. ہزاروں سال پہلے یہودی پتہ ہے کہاں رہتے تھے؟ صحراؤں میں رہا کرتے تھے، اور اپنی قربانیاں ایک مخصوص دن ایک خاص خیمے میں ادا کرتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک خاص سلاٹر ہاؤس، ایک خاص قربان گاہ تعمیر کی، جسے بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا. یوں اب تمام تر قربانیاں ہیکل سلیمانی میں موجود ایک خاص جگہ پر ادا کی جانے لگیں. اس کے بعد ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، ان کی بڑی درگت بنائی. اس کا نام بادشاہ بخت نصر تھا. اس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی قربانیوں کا یہ سلسلہ رک گیا، جو بعد میں ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تعمیر کے بعد پھر سے شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک رومی جنرل تھا، اس کا نام تھا ٹائٹس. اس کے بعد رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سے ہیکل سلیمانی کا بالکل ستیہ ناش کر دیا، منہدم کر دیا، اور یوں یہودیوں کی قربانی کا سلسلہ ایک بار پھر سے رک گیا. جو کہ یہودی قوانین کے مطابق قربانی کی رسم جو ہے نا صرف ہیکل سلیمانی کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہے. لہٰذا یہودیوں کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یروشلم میں جب تک تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک قربانیوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی رکا رہے گا. البتہ موجودہ دور میں یہودی صدقہ و خیرات کے لیے تو یہ فریضہ ضرور سر انجام دیتے ہیں، مگر تاحال قربانیاں ان کے مذہب میں نہیں ہو سکتی ہیں. دوستو، آج دنیا بھر کے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ جلد ہی ان کے مسیحا کا ظہور ہوگا جو کہ ایک بار پھر سے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا اور اس قربانی کی رسم کو پھر سے بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے اسی مسیحا کو اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ آج آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی جن میں یہودی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ یہودی سامری اور دوسرے چھوٹے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ قربانیاں کر لیتے ہیں، لیکن یہودیوں کے مرکزی اور بڑے بڑے فرقوں جو ہے نا قربانی کی اس رسم تاحال موقوف ہے۔ دوستو اپنے مذہب کے بارے میں بھی سیکھیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ گورا اتنا تیز ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، ہم پر غالب ہیں، اور وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دریافتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں ابھی تک اپنے مذہب کے بارے میں بھی مکمل طور پر نہیں پتہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔